سب سے پہلے انور رضا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیے, جیسا کہ کل بھی آپ نے کہا کہ نہیں جنید ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اجازت ملنے والی یا اجازت لینے والی, تو یہ خبریں بڑی چل رہی ہیں. سب سے پہلے اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ میاں صاحب کا بیگ تیار ہے, جانے والے ہیں. اس خبر کی تصدیق کریں, اور دوسری یہ تصدیق کریں, اور مجھے آپ سے واقعی تصدیق چاہیے کہ میاں صاحب جانے والے ہیں, اجازت مل چکی ہے یا نہیں. جنید بہت شکریہ. آج ایک جگہ پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر جو لیڈر تھے, وہ جو کہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹوں پر بھی رہ چکے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں. اگر آپ کہیں گے میں نام بھی آپ سے شیئر کر لوں گا. تو ہم کسی جگہ پر اکٹھے تھے تو وہاں پر سیاست زیر بحث آئی, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میاں صاحب باہر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے. ایک بات, اور میں نے کہا کیا انہیں اجازت مل گئی؟ میرا بھی یہی سوال تھا جو آپ نے مجھ سے کیا. انہوں نے کہا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جب انہوں نے پاکستان آنا تھا تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے بات چیت کی اور پاکستان میں آنے کے لیے انہیں مجبور کیا, تو پھر انہیں پاکستان سے جانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. یہ انتہائی ان کے جو قریبی دوست ہیں, جو ان کے ساتھی رہنما ہیں اور جو کئی حکومتوں میں بڑے اہم عہدوں پر رہ چکے, یہ ان کی بات تھی. تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیے پھر میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سیاست میں عملی طور پر ایکٹیو کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ کس طرح ایکٹیو دکھائی دیں حضور, آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ حکومت کے حق میں بات کریں تو بڑے ممکن نہیں ہے, تو پبلک ان کی جو پرسپشن ہے وہ کیا ہوگی؟ لوگ پوچھیں گے اتنی مہنگائی ہے, آپ کیسے حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ اور اگر ان کے حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کے خلاف ہی بات کریں گے. لہٰذا اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا کہ جب مریم کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی تو میڈیا نے اس طرح کے سوالات کیے کہ جن کے جوابات دینا مشکل تھے. تو پھر پارٹی کی عادت جو سینئر کی عادت ہے, انہوں نے یہی طے کیا. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں انور صاحب, وہ پریس کانفرنس ریکارڈڈ نہیں تھی, میڈیا نے کہاں سوال کی, ایک صحافی تو موجود نہیں تھے. نہیں, وہ کچھ سوالات تھے بھی. انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب آتے ہیں, لائم لائٹ میں آتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو جو میڈیا ہے انہیں یہ خدشہ ہے کہ بڑے سخت قسم کے سوالات جو کہ میڈیا کے ذہن میں ہیں, جو عوام دراصل پوچھنا چاہتی ہے, تو وہ ان سے کیے جائیں گے, تو ان کے جوابات شاید اس وقت دینا ان کے لیے ممکن نہیں. اس لیے پارٹی کی جو قیادت ہے, جو لوگ ہیں, جو قریبی ان کے ساتھی ہیں, اور جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب کو اس بات پر کہ وہ پھر خاموش ہی رہیں فی الحال, کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں پولیٹیکلی کہ وہ باہر آئیں, میڈیا سے گفتگو کریں, بات کریں, کیونکہ کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. ڈلیور ابھی تک گورنمنٹ نہیں کر سکی اس طرح جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب چاہتے تھے. یہ تو ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی رائے ہے. اب آتے ہیں, دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت میڈیا کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے, کیونکہ نہ تو انہوں نے گڈ گورننس ہے وفاق میں, ان کے بھائی اس طرح ڈلیور نہیں کر سکتے جس طرح ان کی خواہش تھی. ہاں, ان کی بیٹی کو ان کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ بہتری پنجاب میں لے کے آئے, اور وہاں پر ان کی ان شارٹ انور صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سے وہ خوش بھی نہیں ہے, نالا بھی نہیں ہے, مڈ میں کھڑے ہیں اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں. بلال غوری صاحب, سر کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دو بندے ہیں نون لیگ کے, ایک تو وزیر قانون صاحب ہیں اور دوسرے پنجاب اسمبلی کے جو کرتا دھرتا ہے ملک احمد خان صاحب, ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف باہر جا کر نئے انقلاب کی بات کریں گے, لہٰذا ذرا کنٹرول کیجئے. تو سر کیا آپ تک کوئی خبر ہے ایسی؟ دیکھیے جنید صاحب, یہ جو سیاسی بیان بازی ہے ایک دوسرے کے خلاف, یہ تو چلتی رہے گی, لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو ایک ایسا شخص جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے, ابھی اس کی بیٹی جو ہے وہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے, اس کا بھائی جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, تو کیا اسے پاکستان سے باہر جانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو باہر آنا جانا ہے وہ لگا رہے گا, وہ معمول کی بات ہے, اور اسے کسی سازشی تھیوری کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑنا چاہیے. ہاں, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے خاموش ہونے کا تعلق ہے, تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ شروع میں وہ کچھ خفا تھے, کیونکہ جو انتخابات کے نتیجے میں جو جس طرح کے نتائج آئے, جس طرح کے معاملات ہوئے, تو وہ ان کی توقعات, ان کی امیدوں کے بالکل برعکس تھے, تو اس پہ وہ کچھ خفا تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاست میں متحرک اور فعال کردار ادا کریں گے, تو مجھے آپ بتائیے کہ پھر مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو پھر پس منظر پہ چلے جائیں گے. تو اگر انہیں ڈیلیور کرنے کا موقع دینا ہے اور ان کا جو رول ہے سیاست میں وہ اجاگر کرنا ہے, تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا ہوگا, اور میرے خیال ہے وہ وہی کر رہے ہیں. وہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے پھر غوری صاحب یہ کہنا غلط تو نہیں نہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کی اپنی جو سیاست ہے وہ تو پھر ڈیڈ ہو گئی ہے, کہ انہوں نے اگر اپنی بیٹی کی سیاست بچانی ہے یا پھر بھائی کی سیاست بچانی ہے تو اس وجہ سے خاموش ہیں؟
देखिए, जो सरपरस्त होता है, जो सरबराह होता है, जब आप कायद के मनसब पे जो है वो विराजमान हो जाते हैं, तो फिर आप पीछे रह के ही आप हिदायत देते हैं, आप बताते हैं कि क्या करना है, आप ड्राइविंग सीट पे नहीं होते। तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम नहीं है इस वक्त, उनके भाई वजीर आजम हैं, उनकी बेटी जो है वो वजीर आला है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी सियासत जो है वो खत्म हो गई है। ये उन्हीं की सियासत है जो मरियम नवाज साहब आगे बढ़ा रही हैं या शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है।